أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی علی امام منست منم غلام علی علی کا نام جو میرے کفن پہ لکھا ہے اندھیری قبر میں میری اجالا پھیلا خدا فرشتوں نے کچھ نہیں پوچھا لہد میں جھوم کے میں نے جو ایک بار کہا علی امام منست منم غلام علی زمین علی کے قدم سے لپٹ کے کہتی ہے جزار خانہ معبود ہٹ کے کہتی ابو ذری زمانے سے ڈٹ کے کہتی ہیں زبان میسا میں تمار کٹ کے کہتی ہیں علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی علی امام منست منم غلام علی بآواز بلند سلام زحمت کی معذرت، بعض دفعہ کچھ شعراء کے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی عقیدے کے بارے میں کچھ زد آتی ہے. چونکہ توحید ہماری سب سے قیمتی چیز ہے اور اشعار کے اندر شعراء کا کچھ رجحان دینی عقائد کی بہتری کی طرف اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں اپنے برادر سے درخواست گزار ہوں، برادر کامران حیدر سے، کہ تشریف لائیں اور سلام در حضور امام علی مقام علیہ السلام پیش فرمائیں. مل کر بآواز بلند صلوات. اچھا یہ لگانا کہیں تو کالر میں گنجائش ہے. بر محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری حیدری. بر محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
برائے خوشنودی جناب سیدہ السلام اللہ علیہ بارد بیت صلوات. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. زوجہ علی ہو سر بلند فاطمہ عظیم ارجمند جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہیں غلام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام. ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام میتیں پڑی ہیں بے کفن کیا کرے حسین کی بہن. بے بسی اور ایسی بے بسی شام اور کربلا کی شام. ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام کربلا میں اپنے دل ربا کر دیے حسین پر فدا. اون اور محمد جری ہو گئے شہید تشنا کام. ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں
لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام۔ انقلاب وقت دیکھیے، امتحان سخت دیکھیے، سر کھلے رسول زادیاں اور اہل شر کا ازدحام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام۔ بی بی آپ پر ستم ہوئے، مر گئیں قدر کا غم لیے، ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہر درود اور ہر سلام، دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام۔ شمر کبریا کا واسطہ، تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، بنت شاہ کے گوہر نہ چھین، مبتلا غم ہے تشنا کام، ہر درود اور ہر سلام، دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام۔ شمر کے تماچے کھائے ہیں، بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں، باپ کی جدائی کم نہ تھی، اس پہ قید کے ستم انام، ہر درود اور ہر سلام، دختر حسین ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام۔ درود بر محمد۔ مل کر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، جمی مرحوم مومنات۔
کر بابا سے عشرہ ثانی کی مجالس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ 25 محرم الحرام تک جاری رہے گا. آج یعنی 21 محرم الحرام سے 25 محرم الحرام تک ان مجالس سے حافظ سید محمد حیدر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. درخواست گزار ہوں آغاز سے کہ رونق افروز المنبر ہو کر فضائل مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں. مل کر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. سب سے پہلے خالق کی ذات کا شکر گزار ہو کے پھر سے زندگی دی اور توفیق دی آپ کو مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی اور ذکر قرآن ذکر محمد وآل محمد آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 35 تلاوت کی. اس کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہے. یہ آیت قرآن کی معروف اور مشہور آیات میں سے ایک آیت ہے. خاص طور پر مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے درمیان اس آیت کریمہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو.
وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی تک پہنچ جاؤ۔ تو آپ نے توجہ فرمائی کہ اس آیت کریمہ میں خطاب 5 چیزیں قابل غور ہے، 5 حصوں میں اسے تقسیم کر۔ پہلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کا خطاب کن سے ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کن سے خطاب ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ شروع ہے آیت کا، شروع سے ذرا چھلانگ لگائیں اور اینڈ پہ جائیں۔ اینڈ کیا ہے اس کا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ بس اگر شروع اور آخر آیت کو دیکھیں تو ایمان والوں کو کامیابی کا طریقہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ کامیابی کا راستہ اور کامیابی کا طریقہ بتانا چاہتا ہے۔ یہیں سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اگر آج کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے تو ضروری نہیں کہ کامیاب بھی ہو۔ مثلا یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کا دور تھا، تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تھے مدینہ میں۔ یہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے سورۃ المائدہ ہے جو بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایمان بظاہر لا چکے تھے، لیکن اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، کچھ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو بس میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم کامیاب ہو چکے ہو، اے ایمان والو تم کامیاب ہو چکے ہو، تم سکسیس کو پا چکے ہو۔ لیکن فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، کامیابی کی امید تب رکھو کہ جب میں یہ جو 3 چیزیں بتا رہا ہوں وہ تینوں چیزیں تمہارے پاس ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ یہ آیت مشہور تو بہت ہے آیت وسیلہ کے نام سے، یعنی ہم اللہ کے نبی کو، ان کے اہل بیت کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اس آیت کو دلیل بناتے ہیں۔ لیکن مشاہدہ یہ کیا کہ عوام کی اکثریت کے ذہنوں میں، اور اکثریت بھی معمولی اکثریت نہیں، بڑی بھاری اکثریت کے ذہنوں میں ان ہستیوں کے وسیلہ ہونے کا جو معنی موجود ہے، وسیلے کا جو مفہوم اور جو معنی ذہنوں میں موجود ہے، وہ اس کے اصل معنی کا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ ہے، بڑا نچلے درجے کا حصہ ہے۔ تو پھر دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ اس ماہ محرم میں جہاں جہاں اللہ جانے کی توفیق دے، مومنین کو اس آیت کریمہ کا پورا تصور، پوری تصویر
عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کو ایک ایک حصہ کر کے، میں نے عرض کیا 5 حصے گنوا لوں۔ پہلا حصہ صاحبان ایمان سے خطاب کا ہے، آخری حصہ جسے میں نے 5واں حصہ کہا وہ بتا رہا ہے کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور درمیان میں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اللہ نے جن 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں سے ہمیں صرف ایک چیز زیادہ دل کو لگتی ہے، باقی 2 چیزوں سے اس طرح ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں توجہ اور رغبت اور انٹرسٹ موجود نہیں ہے۔ اور میں ترجمہ کر کے جو ہے 3 چیزیں بتا کے بال آپ کی کورٹ میں پھینکتا ہوں کہ آپ بتائیے ان 3 چیزوں سے یکساں محبت اور رغبت ہے ہم کو یا نہیں؟ 3 میں سے ایک سے خاص رغبت ہے، باقی 2 سے اس طرح رغبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کامیابی کی خوشخبری اسے سنائی ہے جو ان 3 کو رکھے، جس کو ان 3 کی طرف جس کی توجہ ہو، نہ کہ صرف ایک کی طرف۔ تو وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلی چیز بس کون سی ہے؟ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری چیز وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور 2 ہو گئی، تقوی، وسیلہ، اور تیسری کیا چیز فرمائی؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ بتاؤں گا جہاد کا معنی بھی، جیسے وسیلے کا معنی وسیع ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک محدود سا معنی ڈالا گیا ہے، اسی طرح جہاد کا معنی بھی صرف میدان جنگ میں جہاد نہیں ہے، بلکہ عام زندگی میں بھی مومن مجاہد ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس اللہ فرما رہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ 3 کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واضح ہے؟ اب بال آپ کی کورٹ میں، مسجد بھی ہے اور فرش عزا بھی ہے، تو یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سوچ کر بتائیے اللہ کے تقوی اور وسیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد، ان تینوں میں سے عام طور پر ہماری توجہ کس کی طرف، رغبت ان تینوں میں سے کس کی طرف زیادہ ہے اور دلائی گئی ہے؟ جی وسیلہ کی طرف۔ یہی سنا میں نے؟ صحیح سنا؟ یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ تو لگتا ہے کہ تھکے ہوئے تھے، اور ظاہر سارا دن گزارا ہے اور تھکاوٹ بھی کافی ہے، نماز مغرب و عشاء پڑھی آپ نے، تو آپ نے نہیں بولا کچھ، لیکن آپ سے پہلے میں مثلا کراچی، لاہور میں چند جگہ، گجرانوالہ، اودھ شریف، اور ادھر راولپنڈی سے پہلے چکوال سائٹ پر، چکری سائٹ پر، ادھر میں جہاں جہاں بھی گیا تو میرا مشاہدہ یہ رہا کہ جب میں ترجمہ کرتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کرتا تھا خاموشی، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خاموشی،
اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، پھر خاموشی، لعلکم تفلحون۔ تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ انٹرسٹ ہمیں کس میں ہے، سب سے زیادہ توجہ کس میں ہے؟ اللہ کے قرب کے وسیلے میں۔ اور اس میں بھی خیر اس سے پہلے بھی غور کر چکا تھا، ذوات اقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام وسیلہ ہے، اس کا ہمارے ذہنوں میں کیا معنی موجود ہے؟ ان ہستیوں کا وسیلہ ہونا عوام الناس کے ذہنوں میں کیا تصویر ہے؟ بالعموم جو تصویر اور مفہوم اور معنی ان ہستیوں کا وسیلہ ہونا یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ سے کوئی حاجت طلب کرنی ہو، ہمارا کوئی کام پھنس گیا ہو، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہو، یعنی پروفٹ زیادہ نہیں ہو رہا، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہمارے پیسوں سے، ہمارے بچے کا کسی اچھی جگہ پہ یا بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا ہماری مثلا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، یا مثلا بیمار ہم زیادہ رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے۔ ایسا ہی ہے؟ لیکن آیا ان کا وسیلہ ہونا یہی تک محدود ہے یا نہیں؟ اس سے بہت اوپر کی بات ہے۔ میری بات سمجھیے گا، کیونکہ بعض لوگ جب بات نہیں سمجھتے تو پھر الٹا معنی نکال لیتے ہیں، کہنے والا کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہے، لیکن سننے والا جب اس کو اپنی کے لیے بڑی چھوٹی چیز جو اسی دنیا سے متعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کا وسیلہ ہونا اس کام کے لیے، جبکہ ان کا وسیلہ ہونا ہماری چھوٹی چھوٹی حاجات و ضروریات جو ہماری دنیا کے کام ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انہیں بطور وسیلہ پیش کرنا، یہ ایک بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی نچلے درجے کا کام ہے، جبکہ اصل میں اللہ نے ان ہستیوں کے ذمے جو لگایا ہے، اصل میں اصلی مقصد جس کے لیے اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، وہ مقصد ہماری چھوٹی چھوٹی دنیاوی خواہشات سے بہت بلند اور بہت اونچا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیسے؟ شروع میں نے یہ آیت دوبارہ سے یا ایھا الذین آمنوا سے کرنی تھی، لیکن بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد شروع والے حصے بھی اور آخری والا حصہ بھی، وسیلے سے پہلے والے حصے بھی دو اور وسیلے کے بعد والے دو بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں۔ توجہ فرمائیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اہل بیت اطہار دنیاوی زندگی کے لیے رہنمائی کرنے آئے ہیں، دنیا میں کامیابی کے لیے رہنمائی کرنے آئے ہیں، توجہ ہے نا آپ؟ پزل نہیں ہونا، غور سے سنیں۔ اللہ کا نبی، اللہ کے تمام انبیاء اور اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری نبی کے بعد ان کا پاکیزہ خاندان، ائمہ اہل بیت، یہ ہستیاں آیا انسانوں کی دنیاوی زندگی کی کامیابی کی رہنمائی کے لیے آئی ہیں یا انسانوں کی آخرت میں کامیابی کیسے ہوگی اس رہنمائی کے لیے آئی ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ دونوں کے لیے۔
پہلے میں چیک کروں کہ مثلا آپ کے ذہنوں میں کہاں تک داستان ہے. انشاءاللہ ساری ہے، پوری داستان ہے، لیکن متوجہ کرانا، جو متوجہ نہیں ہے متوجہ کرانا مقصود. پس اہل بیت اطہار انبیاء انسان کی دنیاوی زندگی کے بھی رہنما ہیں اور اخروی زندگی آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی اس کے بھی رہنما ہیں. تو پہلا جواب آپ کا ماشاءاللہ صحیح ہو گیا. دوسرا سوال کہ انبیاء کے نزدیک اور اہل بیت کے نزدیک دنیا کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی؟ جی آخرت کی کامیابی. پکی بات ہے. اللہ کے نبیوں اور اہل بیت اطہار کے نزدیک کہ یہی بات قرآن میں بھی بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. مثلا سورہ اعلیٰ جو آپ اکثر عید کے موقع پر اس کی تلاوت بھی سنتے ہوں گے یا بعض اوقات ویسے بھی تلاوت کر لیتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ. اس میں چلتے چلتے آگے کیا بات آتی ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ سے سوال پوچھوں. آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کے نزدیک آخرت کی کامیابی، آخرت کے فوائد وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں دنیاوی کامیابی اور دنیاوی فوائد. توجہ فرما رہے ہیں؟ بلکہ میں اگر اس کو یوں کہوں، آپ چاہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں، چاہے تو تائید کیجئے گا، جو آپ کو سمجھ آئے، جو آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے، میرا لحاظ نہ کیجئے گا. نہ صرف یہ کہ دنیا کی کامیابی کے مقابلے میں آخرت کو اہم سمجھتے ہیں، بلکہ دنیا کا کوئی بھی کام جو آخرت کی کامیابی کو خطرے میں ڈال رہا ہو تو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اس دنیا کی کامیابی کو ہیچ سمجھتے ہیں. اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کربلا اس کے سامنے ہے، دیکھ لیں. کربلا کا خلاصہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز، ہر محبت، ہر خواہش اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں قربان کر. بس اگر تولا جائے تو وزن کے اعتبار سے اللہ کے نبیوں، قرآن، انبیاء، اہل بیت اطہار، ان کے ترازو سے اگر تولا جائے، ان کے نظریے کے جو نظریہ انہوں نے دیا ہے اس نظریے کے ترازو سے اگر تولا جائے تو اصل وزن ہے ہی آخرت کا. اگر آخرت کے مقابلے میں آ جائے تو دنیا کی کسی چیز کا کوئی وزن نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ آگے بڑھیں. بس دو باتیں ہو گئی. پہلی بات، یہ دنیا آخرت دونوں کے رہنما ہے. دوسری بات، آخرت اصل اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ لاجیکل ہے، منطقی اور عقلی بات ہے کہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں دنیا میں، اس میں ہمیں کل کی بھی اپنے گارنٹی نہیں ہے. کل تو چھوڑے، اگلے لمحے کی بھی گارنٹی نہیں. آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہو، گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے اس ممبر سے نیچے زندہ اترنا ہے یا زندہ. آپ نے شاید کئی ویڈیوز دیکھی ہوگی، ابھی ریسنٹ تقریر کرتے کرتے گر کے فوت ہو. بہترین موت ہے. دین کی خدمت، دین بیان کرتے کرتے انسان کی جان نکلے، بڑی بہترین موت ہے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے.
تو ایک ایسی جگہ جہاں رہنے کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، جن چیزوں کا میں مالک بنا ہوں، جو میرے رشتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ کب مجھ سے الگ کر دیے جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دین نے ایک اور جگہ بتائی ہے کہ جس کے بارے میں، جس کا خلاصہ قرآن نے بار بار تکرار کیا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں کوئی خوف ہوگا نہ وہاں کوئی غم ہوگا۔ یا جن کے پاس سارے رشتے ہوں، سارے دوست ہوں، ڈھیروں مال و دولت ہو، جائیدادیں ہوں، ان کو بھی کبھی کبھی خوف بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی غم بھی آ جاتا ہے، اور گارنٹی بھی کوئی نہیں کب یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ تو اس کو جب کمپیئر کیا جائے، یعنی اگر آپ اس دنیا کو اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے اللہ دکھانا چاہتا ہے، اور اس نگاہ سے دکھانے کے لیے اس نے نبی بھیجے، اہل بیت اطہار نے ہماری رہنمائی فرمائی، اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو پھر بندہ کوئی اس کی خواہش کر رہا ہو آخرت کو چھوڑ کر، تو وہ عقل مند بندہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے آپ کہیں سیر کے لیے جائیں اور سب آپ کے ساتھیوں کو پتا ہو کہ اس شہر میں ہم نے 2 دن رہنا ہے، یا ان کو پتا ہو اس شہر میں ہم نے 1 دن رہنا ہے، اور وہاں پر دیکھیں کہ آپ ایک جگہ پر گھر بنانے کے لیے بنیادیں کھود رہے ہیں، تو کہیں گے طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ آپ کہتے میں تمہارے ساتھ ہی آیا ہوں، تمہارے ساتھ ہی جانا، پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ آپ کہ میں گھر بنا رہا ہوں، تو طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، گھر بنانا ہے، یہاں رہنا ہے، تم نے کہتا یہاں رہنا نہیں ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے آخرت کا اور دنیا کا۔ اگر یہ بات آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گئی ہو، اب ذرا اہل بیت کی بات، انبیاء کی بات پتہ چل گئی، ان کے لیے آخرت زیادہ اہم ہے۔ جو چیزیں آخرت کی کامیابی کا سبب ہیں، دنیا کی کامیابی والی چیزوں سے زیادہ وہ اہم ہے ان کے پاس۔ جو چیزیں آخرت کو خراب کر دیتی ہیں، ان سے بچنا وہ زیادہ اہم سمجھتے ہیں بنسبت ان چیزوں کے جو دنیا خراب کر سکتی ہیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو ذبح کر دیا جائے کسی ظالم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اس کے سامنے سر نہ جھکانے کی وجہ سے۔ کربلا یہی ہے۔ تو جب انبیاء کا اور اہل بیت کا دنیا آخرت کے بارے میں تصور ہم پہ واضح ہو گیا، اب آپ سے سوال، عام طور پر جب اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، صحیح سے بتائیں گے آپ، ٹھیک ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے، جو حقیقت ہے وہ بتائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں پروردگار ان کے صدقے یہ عطا فرما، ان کے صدقے یہ عطا فرما، تو یہ ہماری دعائیں زیادہ تر دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں یا آخرت کے بارے میں؟ جی، بس فکری اعتبار سے ہم نے وہ فکر نہیں اپنائی جو فکر اہل بیت دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ بہت پیارے ہیں لیکن دنیا بھی پیاری ہے، لہذا ہم دونوں محبتوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، آپ کے وسیلے سے ہمیں دنیا ملے، آپ کے وسیلے سے ہمیں۔ پھر توجہ فرمائیے، میرے کہنے سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کی چیزیں مثلا اس وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے نہ مانگے، یہ مراد نہیں ہے۔ کس چیز کی طرف توجہ کروانا مراد ہے؟ کہ انسان کا ہم و غم دنیا بن جائے، دنیا مل جائے تو خوش، اور دنیا نہ ملے تو ناخوش۔ جبکہ اہل بیت کیا سکھاتے ہیں؟ تم یہ دیکھو کوئی چیز ملی ہے یا کوئی چیز چھینی ہے۔ توجہ فرمائیں، کوئی چیز ملی ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی چیز چھن گئی ہے تم سے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، صحت مند ہو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بیمار ہو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے،
ان ساری حالتوں میں یہ دیکھو کس حالت کے آنے سے تم اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے. تمہاری توجہ اللہ کی طرف جس چیز نے بڑھا دی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جس چیز نے تمہاری توجہ اللہ کی طرف سے گھٹا دی ہے اس چیز کو منفی نگاہوں سے دیکھو. یہ میں دنیا جن کا ہم و غم ہوتا ہے میں مثال دے دوں آپ کو. جب دعا مانگا کریں تو جو میں مثال دینے لگا ہوں اس طرح دعا نہ مانگا کریں دنیا کی چیزوں کے لیے. کیسے دعا مانگا کریں کہ اے پروردگار فلان شے مجھے اپنے لیے بہت اچھی لگ رہی ہے، اگر مجھے مل جائے میری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. میرا علم میری عقل یہ کہہ رہی ہے، لیکن اے پروردگار تو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو مجھ سے زیادہ مجھے بھی جانتا ہے. تو اگر تیرے علم کے مطابق اس چیز کا ملنا میری تیرے سے دوری کا سبب بن جائے گا تو اے پروردگار یہ شے مجھے عطا نہ کر. اور اگر اس چیز کا ملنا مجھے تجھ سے بھی قریب کر دے گا، دور نہیں کرے گا، تو بھی اسے میرے لیے مفید سمجھتا ہے، اے پروردگار اس شے کو مجھے عطا کر. یہ ہے دعا کا اصل بابصیرت دعا مانگنے کا طریقہ. لیکن اگر حب دنیا غالب ہو جائے پھر کیسے دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں مثال دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک دفعہ ہمارے اپنے علاقے میں صبح صبح ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی روڈ پر. تو انہوں نے سلام اور احوال پرسی کے بعد کہا شاہ جی آج آپ سے دعا کی ریکویسٹ ہے، آپ نے دعا کرنی ہے میرے لیے. میں نے کہا خیریت؟ کہتا ہے میں نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہوں، آج میرا انٹرویو ہے، انٹرویو میں کامیاب ہو گیا تو میں سلیکٹ ہو جاؤں گا، تو آپ دعا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. توجہ فرما رہے ہو؟ اب میں نے جو آپ کو پہلے بات بتائی ہے اسی کی روشنی میں دعا مانگی. میں نے کہا ہے پروردگار اگر یہ نوکری تیرے علم کے مطابق اس ہمارے بھائی کی دنیا و آخرت کے لیے مفید ہے تو پروردگار انہیں یہ نوکری عطا فرما دے. تو مجھے کہتا ہے کیا جی آخرت کے بغیر دعا نہیں مانگ سکتے؟ جس طرح میں نے کہا ہے آپ سے، آپ سیدھی سیدھی اسی طرح دعا مانگو، پھر بیچ میں آخرت کیوں لے کر آ رہے؟ تو میں نے پوچھا کون سا محکمہ ہے؟ کہتا ہے پولیس. کہتا ہے پولیس کی نوکری کے لیے جا رہے. پولیس کا محکمہ مثلا بدنام محکمہ ہے، بدنامی کے اسباب بھی ہوں گے، البتہ پولیس میں بھی بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، عجیب و غریب دیکھنے ہم نے، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. لیکن بالآخر ایک بدنام پاکستان کے بڑے پیسے تو اب ایسا اللہ کا کرم تو نہیں کہہ سکتے، اب تو ہر جگہ ہی بدنام ہو گئی. کرپشن میں اتنی محنت کی ہے ہماری قوم نے، پوری امت نے مل کر کرپشن کے معاملے میں اجماع کر لیا ہے سارے مسالک نے کہ مثلا جس کی بھی سرکاری دفتر میں نوکری لگی وہ شیعہ ہو یا اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو یا مثلا بریلوی ہو، جب دفتر میں ہوگا تو ایک دین ہے اور وہ ایک کھانا مل کے، ایک مذہب ہے. ہاں باہر نکل کر وہ شیعہ ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے، لیکن وہاں پر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم رشوت کھانے کے لیے، مثلا بے ایمانی کرنے کے لیے. لہذا دنیا والوں نے ہماری محنت دیکھ کر کرپشن کرنے والے ممالک میں پاکستان کا نام ٹاپ ممالک میں رکھا.
جو لیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لے کر لیا گیا تھا. کرپشن میں کہاں پر ہے؟ ٹاپ پر ہے. اس کرپشن میں یہ ایک لمبی داستان ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جو کرپشن کی اتنی جرت پیدا ہوئی ہے ان کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، میں سب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے تو اور زیادہ ذمہ دار ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ملک میں اتنی کرپشن، ہم خود ہی کرتے ہیں یا رات کو باہر سے آ کے بندے کر جاتے ہیں؟ جی کر وہ جاتے ہیں، نام ہمارے پہ ڈال دیتے ہیں. جیسے کوئی قتل کر کے کسی دوسرے کے گھر بندہ پھینکے تاکہ الزام اس پہ لگے. ہم خود ہی کرتے ہیں. چل تو ایک جملہ یہ ضمناً بات آئی ہے لیکن سن، کرپشن کرتے رہو پھر بھی معاف ہو جاؤ گے. اس طرح جو دین بتایا گیا ہے، اس طرح کا دین، یوں کرنے سے سارے گناہ معاف، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں شیعوں کو بتائی گئی ہیں، کچھ بریلویوں کو بتائی گئی ہیں، کچھ اہل حدیث کو بتائی گئی ہیں، کچھ دیوبندیوں کو بتائی گئی ہیں. ہر مسلک کے سو کالڈ علماء نے اصل مکمل شریعت کی تصویر سامنے رکھے بغیر میٹھا میٹھا پیس الگ کر کے، جو میٹھا نہیں لگتا تھا پبلک کو وہ سائڈ پہ کر دیا. ان کو ایسے پیکج دیے ہیں جنت کے کہ ان کو لگتا ہے سارے گھپلے کرنے کے بعد بھی اگر اسی حرام کے پیسے سے ایک دفعہ حج کر لیا جائے، یا ایک دفعہ امام حسین کی زیارت کر لی جائے، یا نیاز پکا دی جائے، یا 11ویں شریف کر دی جائے، یا 13 رجب کر دی جائے، تو سارا حرام کھایا معاف ہو جاتا. تو یہ بہت سارے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے کہ وہ دین جو کرپشن ختم کرنے آیا تھا اس کے ماننے والے، مختلف مسالک والے اپنے اپنے دفتروں میں ایک پرچم کے نیچے جمع ہے، اور وہ ہے پرچم کرپشن. وہ کاروباری لوگ ہوں، وہ سرکاری ملازمین ہوں، وہ پرائیویٹ جابز کرنے والے، جس کا جتنا چیک پڑ جائے تو وہ کمی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میں نے کر بھی لیا نا تو اس میں سے تھوڑے سے اللہ کی راہ میں دینے سے، تھوڑا سا یہ کام کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ چھوٹی سی برائی تو اس میں حیثیت ہی کوئی نہیں. توجہ فرمائیں، جو بھی چیز، جو بھی حدیث، جو بھی آیت گما پھرا کے آپ کو اس طرح بتائی جائے کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ میں برائی نہ بھی چھوڑوں تو معاف ہو جائے گی، سمجھ لیں آپ کو دین غلط بتایا جائے. اور جب آپ کو دین یوں بتایا جائے، توجہ فرما رہے ہیں کہ میرے پچھلے تب معاف ہوں گے جب میں ان پر شرمندہ ہوں گا اللہ کے سامنے، اور آئندہ بے ایمانی نہ کرنے کا ارادہ کروں گا کہ اسی کا نام توبہ ہے. جب تک یہ نہیں کروں گا اللہ پچھلے معاف نہیں کرے گا. جب آپ کو یہ دین بتایا جائے، اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، تب سمجھیے گا آپ کو صحیح دین بتایا جائے. اور اگر بغیر گناہوں سے کوئی رکاوٹ ڈالے ایسے پیکج دیے جا رہے ہو تو یہ پیکج اب مختلف مسالک میں بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں، اور اسی قسم کی چیزیں بتانے والوں کو لوگ سنتے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں بھی چینج نہیں ہونا اور آخرت بھی ہماری بہترین ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے. اس کی میں بس آپ کو ایک مثال دے دوں، باقی چھوڑیں، اشارہ کر دوں اس بات کی جو میں نے ابھی کی ہے کہ اگر ایسا ہونا ہوتا، اگر ایک دفعہ سفر زیارت سے یا سفر حج سے سارے گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جانے ہوتے تو پھر ہمیں یہ منظر نہ دکھائی دے رہا ہوتا کہ نواسہ رسول سفر کے لیے آمادہ، لوگوں کو
دعوت دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور جو تعداد آئی ساتھ جانے کے لیے ان کو ساتھ سفر شروع کرنے سے پہلے نواسہ رسول نے، وارث رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ اگر آنا چاہتے ہو تو پہلے اگر تم نے کسی کا کوئی حق دینا ہے، کسی کا کوئی قرض واپس کرنا ہے، پہلے وہ حق واپس کرو، پھر حسین کے ساتھ آؤ۔ تو جب امام حسین بھی قبول نہیں کر رہے، خود بتا رہے پہلے واپس کرو حق لوگوں کا پھر میرے ساتھ آؤ، تو آج تو صرف ایک زیارت کا سفر ہے، ٹھیک ہے، کربلا جانے کی جو مشقتیں تھیں اور وہاں پر جا کے ذبح ہونا تھا، شہید ہونا تھا، گویا جو امام حسین کے ساتھ جا رہے تھے دنیا کو ٹھوکر لگا کے جا رہے تھے، تو آج جو زیارت پہ جا رہا ہوتا ہے وہ اس طرح دنیا کو ٹھوکر لگا کے نہیں جا رہا ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مگر یہ کوئی حادثہ ہو جائے واپس آ جائے، باہر جا رہا ہے، بائی روڈ جا رہا ہے مثال کے طور پر، لیکن امام جو اصول بتا رہے ہیں وہ یہ کہ میرے ساتھ جو آنا چاہتا ہے اگر اس کی گردن پر کسی کا حق ہے تو اسے پہلے واپس کرے، پھر وہ اس قابل ہے کہ حسین کے ساتھ کربلا میں حسین کا ساتھی بنے، حسین کا ہمراہ بنے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ 8:55 ہو گئے اور مجھ سے کہا یہ گیا تھا کہ 8 بجے تک تقریباً مجھے ممبر دے دیا جائے گا، اور مجھے یہاں سے ہر روز کیونکہ عشرہ ایک جاری ہے واپڈا ٹاؤن میں، اور یہاں سے تقریباً 45 سے 50 منٹ کا جو ٹریفک کی حالت ہے راستہ ہے، تو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو کچھ دیر پہلے اگر مجھے موقع دے دیا جائے تو انشاءاللہ نسبتاً زیادہ ٹائم آپ سے بات کرنے کا اور ان چیزوں کو بیان کرنے کا مل جائے گا۔ آج کی جو میری عرائض ہیں اس آیت کے بیان کی وہ میں یہیں پہ تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پوری آیت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، اور یہ جو اہل بیت اور اللہ کے نبی یہ جو وسیلہ ہے حقیقت میں ہمارے ذہن میں کیا تصویر ہونی چاہیے، اور اس سے ایک محدود حصہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، تاکہ یہ بات اس آیت میں اور نہ صرف وسیلہ بلکہ تقویٰ اور اللہ کی راہ میں کوششیں کہ جو 3 چیزیں شرط قرار دی ہیں اللہ نے اس آیت میں فلاح پانے کے لیے، تو یہ مکمل ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ آج 21 محرم الحرام کا دن گزرا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ان ایام میں نہ صرف یہ کہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں، بلکہ اکثر جگہوں پر ربیع الاول کی 8 تاریخ تک یہ غم منایا جاتا ہے، مجالس ہوتی ہے، بہت بڑی توفیق۔ ان مجالس میں بڑے بھی آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنی بچیوں کو بھی لاتے ہیں، خواتین کو بھی ساتھ لاتے ہیں، خواتین کو پردوں میں بٹھا دیتے ہیں، خواتین کے لیے الگ سے اہتمام کیا گیا ہوتا ہے تاکہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ سکیں، تاکہ نامحرم مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے۔ بچے جو ساتھ ہوتے ہیں اور بڑے جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھوکا نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی پیاسا نہیں ہوتا، کوئی مسجد امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کوئی ڈانٹتا نہیں ہے، کوئی مارتا نہیں ہے یہاں پر آنے والوں کو۔ لیکن اگر آپ خاندان اہل بیت کے ان محرم کے دنوں کا جائزہ لیں تو صورتحال بہت مختلف ہے۔ بھوک ہے، پیاس ہے، بدن زخمی ہے، دل چھلنی ہے، لیکن دین کے دفاع کا سفر جاری ہے۔
آج بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا۔ 11ویں کا جب سورج طلوع ہوا، 11ویں محرم کا، اور اس کی روشنی سے جب کربلا کی سرزمین روشن ہوئی، تو 10ویں کے دن سے بالکل معاملہ بدل چکا تھا۔ آپ تصور کیجئے 10ویں کے دن صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوا ہوگا، علی کی بیٹی نے جس کو بھی دیکھنا چاہا ہوگا وہ پیارا نظروں کے سامنے ہو۔ اگر عباس کو دیکھنا چاہتی ہیں، عباس کو پکارتی ہیں، عباس فوراً آ جاتے ہیں۔ اگر علی اکبر کو دیکھنا چاہتی ہیں، اگر شہزادہ قاسم کو دیکھنا چاہتی ہیں، اگر اپنے شہزادوں اون و محمد کو دیکھنا چاہتی ہیں، اگر اپنے بھائی کے شش ماہے کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، سارے چہرے، سارے نورانی چہرے بی بی زینب کی نظروں کے سامنے ہیں۔ لیکن 11ویں کا سورج کیسا طلوع ہوا کہ چہرے اگر دیکھنا چاہیں تو نیزوں کی نوکوں پر دکھائی دیں۔ ظالموں نے حکم دیا کہ تمام شہیدوں کے سر ان کے تنوں سے جدا کیے جائیں اور نیزوں کی نوکوں پر ان سروں کو سوار کیا جائے، اور اس کے بعد اسیروں کے قافلے کو کوفہ کی طرف لے جایا جائے۔ عزاداروں، عجیب منظر تھا جو بی بی زینب نے بھی دیکھا اور جو امام حسین کے مظلوم اور بیمار فرزند سید سجاد نے بھی دیکھا۔ کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک طرف آل رسول، ان کے اصحاب کی بے گور و کفن گھوڑوں کے نیچے پامال لاشیں پڑی ہیں، اور کوئی انہیں کفن دینے والا نہیں، کوئی انہیں دفنانے والا نہیں، اور دوسری طرف اس لعین نے حکم دیا کہ جو ہمارے لوگ اس جنگ میں مارے گئے ہیں ان کے جسم اکٹھے کرو، ان کو کفن دو اور ان کو قبریں کھود کر دفنایا جائے۔ سید سجاد دیکھ رہے ہیں، سید سجاد دیکھ رہے ہیں، مختلف لاشوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ کبھی اپنے بابا کی بے گور و کفن لاش کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں جو اپنے لوگوں کو، اپنے مقتولوں کو دفنا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب بے پالان اونٹ پر سوار سید سجاد بیویوں کے ساتھ گنج شہداء سے ان کو گزارا جاتا ہے، بی بی کی نظر اپنے بھائی کے بیٹے پر پڑتی ہے۔ بی بی زینب کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سید سجاد جس طرح اپنے بابا کی بے گور و کفن لاش کو دیکھ رہے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے توجہ نہ ہٹائی تو سجاد کی روح بدن سے پرواز کر جائے گی۔ بعض مقاتل نے لکھا کہ بی بی نے زور سے پکارا، اور بعض نے یہاں تک لکھا کہ سجاد کی توجہ ہٹانے کے لیے بی بی نے خود کو سواری سے نیچے گرا دیا۔ اب سید سجاد کی توجہ علی کی بیٹی کی طرف ہوئی۔ بی بی نے فرمایا، بیٹا سجاد، میں تیری حالت کیسی دیکھ رہی ہوں، تیری جان مجھے ایسے لگتا ہے عنقریب تیری روح پرواز کر جائے گی۔ سید سجاد نے اپنی پھپھی اماں سے فرمایا، پھپھی اماں، میں حسین کا بیٹا ہوں، اپنے بابا کی بے گور و کفن لاش مجھے دفنانے کی اجازت نہیں، اور جو مقابلے میں آئے تھے ان کی لاشیں دفنائی جا رہی ہیں، تو اس بے بسی کے عالم میں اگر کسی بیٹے کی روح پرواز نہ کرے تو اس کی اور حالت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔